جی میں ہوں ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز اور آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جن کا اوویرین فیلئر ہو چکا ہے. اور میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ بینگ اے گائنوکالوجسٹ میرے سے اس وقت جتنے ڈاکٹرز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی دلچسپ ویڈیو ہے. اور بہت ساری ہماری ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس پہ ٹریننگ کرنا چاہ رہی ہیں کہ سٹیم سیل اوویرین ریجوینیشن کیا ہوتا ہے. اور مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ اس کی سکسیس سٹوریز کیوں نہیں شیئر کرتی؟ میں بالکل شیئر کرتی ہوں. میرا یہ جو پیشنٹ ہے ان کا MR نمبر ہے 7590. میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ کہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے نیچے MR نمبر نہ لکھا کریں. 7590 ان کا MR نمبر ہے اور تنزیلہ ان کا نام ہے. تنزیلہ کا اپنا اوویرین فیلئر ہو چکا تھا اور تنزیلہ کو ایک ڈاکٹر نے نہیں بتایا تھا، مختلف ڈاکٹرز بتا چکے تھے. تنزیلہ کتنے پڑھے لکھے ہو آپ؟ میں نے بی اے کیا ہوا ہے. اور تنزیلہ کا جو سیرم AMH تھا 0.01 جو کہ 2-3 لیب سے سرٹیفائیڈ تھا. 0.01 ان کا AMH تھا. ایسے ہی ہے تنزیلہ. اور تنزیلہ جو ہیں وہ نارووال کی رہنے والی ہیں. تنزیلہ نے اس لیے جرأت کی سامنے بیٹھنے کی کیونکہ تنزیلہ کو پتہ ہے کہ میرا ایشو ہے اور اس کے ایشو کے بعد ان کی سٹیم سیل ریجوینیشن ہونے کے بعد تنزیلہ نے کنسیو کیا اپنا بچہ. اور ان کی سٹیم سیل کی سٹوری کیا تھی، کیسے ان کا سٹیم سیل کیا، کون سی چیز نے انہیں پرووک کیا اور کیا چیز تھی جس کے اوپر یہ پرسسٹنٹ رہی، یہ ہم ذرا تنزیلہ سے پوچھتے ہیں. تنزیلہ مجھے تھوڑا سا بتاؤ کہ تمہاری باقی بہنوں کو بھی اوویرین فیلئر ہے یا تمہیں ہی ہے؟ نہیں میں سب سے بڑی ہوں، مجھ سے جو چھوٹی ہیں سب کے ماشاءاللہ بچے ہیں. تمہیں ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہارا کیا شروع سے ہی انڈے دانیاں فیل تھیں؟ نہیں میم، پیریڈز نہیں آئے تھے یا کیا شروع ہوا؟ سے ریگولر پیریڈ آتے تھے. پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ تمہارے جو تھے وہ پیریڈ پتہ نہیں ایسا اووری کیا فیل ہوا، ہو گئی؟ نہیں پتا. پھر آپ کی شادی کو 12 سال گزر گئے ہیں. اب تو 15 ہو گیا میم. اب تو 15 سال کے بعد آپ نے کنسیو کیا. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان 15 سالوں میں کب پتا چلا تھا کہ آپ کی انڈے دانیاں فیل ہو گئیں؟ 5-6 سال پہلے. 5-6 سال پہلے. جی تو ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا کہ اب آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ جی انہوں نے کہا تھا نہیں ہو سکتا. وہاں سے ٹیسٹ کروائے تھے سیالکوٹ سے، کچھ ٹیسٹ انہوں نے کہا سر لاہور سے کروا لیں اس میں کنفرم ہو جائے گا. پھر یہاں سے بھی کافی جگہ سے پتا کیا نہیں ہو رہے تھے. شوکت خانم ہسپتال سے تب میرے نا ٹیسٹ ہوئے تو پھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قدرتی آپ کا جو ہے نا وہ ہو گیا. اس کو پری میچور مینوپاز کہتے ہیں. ہاں، آپ پری میچور مینوپاز میں چلی گئیں. پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ پاکستان میں یہ سٹیم سیل ہو رہے ہیں؟ میں نا ڈاکٹر عفان کیسر کو سنتی تھی. فرسٹ ٹائم میں نے آپ کی ویڈیو ان کے ساتھ دیکھی تھی جس میں آپ کہہ رہی تھی کہ ایک انڈا بھی نہ ہو، ایک سپرم بھی نہ ہو تو پھر بھی اور بچے. تمہیں اس وقت لگا، امید جاگی کہ میرا بچہ ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے تو پہلے کہا نہیں چھوڑو رہنے دو. میں نے کہا نہیں، میں اس امید کے ساتھ نہیں مرنا چاہتی کہ ایک ڈاکٹر تھی یا اس کا علاج ہو سکتا تھا. لیکن میاں نے کبھی تمہیں چھوڑنے کی بات نہیں کی، دوسری شادی کی بات نہیں کی؟ انہوں نے کبھی نہیں. کیسے؟ میں ایسا مرد دیکھنا چاہتی ہوں. مجھے اس سے جب نیکسٹ ٹائم وہ آئے. بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا. کبھی نہیں کہا؟ ہاں تب بھی انہوں نے کہا اگلی دفعہ اس کا میں نے انٹرویو تمہارے ساتھ ضرور کرنا ہے کیونکہ ایسا بندہ بھی تو مجھے نظر آئے. جب لوگ تو عورت کا جب آپریشن ہوا تھا نا میرا تو وہ پھر کافی مسئلہ ہوا، میں بیمار ہوئی کافی دن نا. تو کہہ رہے تھے اچھی بھلی تھی ایویں اپنی جان کو وقت پا لیا. جب سٹیم سیل ہوئے تھے تمہارے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. ان کے سٹیم سیل ہم نے جناب کیے، اس کا میجر سرجری سے ہوئے تھے تمہارے. ان کو ہم نے کیونکہ اس کی اووری اتنی مائکروسکوپک تھی کہ ان کو ہمیں کٹ لگا کے اور مائکروسکوپیکلی اس کے انجیکٹ کرنے پڑے. جن کے میکروسکوپک ہوں اووریز ان کو ہم نیڈلنگ سے بھی کر لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بھی، اسٹیروسکوپی سے بھی کر لیتے ہیں. لیکن ان کو کٹ لگا کے مائکروسکوپ سے پہلے ان کی اووری کو میگنیفائی کرنا پڑا، پھر اس کے بعد کیا. اور اس کے بعد تمہیں کیا پرابلمز آئی تھی جب آپریشن ہوا تھا؟ ہاں مجھے نا میدے کا ایشو ہو گیا تھا. وہ مثلا کہ
इंजेक्शन लगते हैं ना कि बाद में वो मसला ना हो, तो वो इंजेक्शन लेट हुआ तो मैंने ना मिर्चों वाले कोई चावल खा लिए थे, उसकी वजह से फिर मैं मुझे- देखा हुआ, हाँ तो जी। मियाँ ने कहा एम पंगा लिया, हाँ क्या जी। जरूरत थी। फिर हाँ? मुझे बड़ी वॉमिटिंग हुई, बड़ा 2-3 दिन इशू रहा, हाँ, तो फिर वो लगवाई ड्रिप्स वगैरह लगवाई मैदे की, फिर ठीक हुआ। ठीक हुआ। हाँ जी। फिर उसके बाद तुम्हारे 5-6 महीने, साल हमें लगे रहे, हम ऐसे ही था ना, हाँ जी। साल तक वेट करते रहे कि ओवरी वापस आए। फिर जब इनकी वापस आई, हमने एक दफा अटेम्प्ट की, दूसरी दफा की, दूसरी दफा में हुआ है, आईवीएफ नहीं, फर्स्ट टाइम हो गया। वेरी गुड। मेरा एम्ब्रियो भी एक ही बना था। एक ही बना था, और एक ही एम्ब्रियो पे पहला, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट इम्प्लांटेशन। और इनकी मजे की बात यह है कि इनकी एंडोमेट्रियम भी थिन हो गई हुई थी, इनकी यूट्रस भी स्मॉल हो चुकी थी, याद है, जी। क्योंकि वो भी श्रिंक हो गई थी। और जब हमने इनका स्टेम सेल किया, और स्टेम सेल के बाद हमें था कि पहले यूट्रस की साइज बढ़ जाए, यूट्रस की लाइनिंग बढ़ जाए। जब हमने इनका एम्ब्रियो ट्रांसफर किया तो उस वक्त भी इनकी लाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह पहले ठीक हो गई, और मैंने इनका एक ही इकलौता एम्ब्रियो हमने इनके अंदर ट्रांसफर किया, और अल्लाह के फजल से वो एम्ब्रियो इम्प्लांट भी हुआ। ब्लास्टोसिस्ट 4AA स्टेज के ऊपर इनका एम्ब्रियो था, और आज इनका एम्ब्रियो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जरा दिखाओ इनकी, ना सिर्फ फीटल पोल हैं, फीटल कार्डिक एक्टिविटी भी बिल्कुल सही सलामत, हिलता जुलता बच्चा इनका नजर आ रहा है। कैसा महसूस होता है अब तुम्हें कि जीता जागता, जो डॉक्टर्स जिन्होंने तुम्हें कहा था उनको एक दफा मौका मिले तो जरूर मिलना। ठीक। जो डॉक्टर्स जानबूझ के कहते हैं कि ये इलाज धोखा है, फ्रॉड है, उनसे जरूर मिलना। ठीक है, डॉक्टर्स को जरूर दिखाना कि ये एक मौजज़ा नहीं तो और क्या है। जी। साइंस, एक बात याद रखिए, मेरे करीब आओ, एक चीज मेरी याद रखें कि अल्लाह इल्म देता है, और इल्म तब कबूल होता है आपके हक में जब वो उसको कुन कहता है। बिल्कुल। जब भी मेरे पास आए, एक चीज याद रखें, एक दुआ करके आए कि या अल्लाह, ये जो नाकिस इल्म आपने इस डॉक्टर को अता किया है, इल्म नाकिस होता है जब तक अल्लाह का कुन नहीं होता, इसको अपनी कुन के साथ हमारे लिए कामयाब कर दे। और अल्लाह ताला का जब कुन होता है तो फिर तंजीला जैसे मौजज़े होते हैं। तंजीला का जो मैंने MR नंबर आपको बताया है 77590, ठीक है। इनके MR नंबर पे अगर आप चाहें तो इनको इनबॉक्स करके इनको पूछ सकते हैं। इसमें कोई हमारा ये कोई ऐसा पेशेंट नहीं है, ये हम चैलेंज करते हैं। इवन अगर हमसे हेल्थ कमीशन कोई इनका डाटा मंगवाना चाहे तो 7590 पे आपको सारा डाटा भी मिल सकता है। और मैं जिन लोगों के भी MR नंबर लेती हूँ वो हकीकी लोग होते हैं, और आप उनकी वाकई उन्होंने कंसीव किया होता है, और उनको वाकई ये ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने अल्लाह की रहमत से वो कामयाब होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैसेज दे दो जो मायूस है। नहीं, उम्मीद होनी चाहिए बंदे को। मुझे बहुत उम्मीद थी, जब भी मैं आपकी वीडियोस देखती थी ना लोगों के साथ। मेरी वीडियो से पहले भी कभी उम्मीद रखी थी अल्लाह पे? नहीं, जब उन्होंने बोला था ना तो फिर हम लोग मायूस हो गए थे कि अब कुछ नहीं होना। हाँ। फिर जब से फिर मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू की ना तो उम्मीद जाग गई। हाँ जी। चलें, तो खुश रहें क्योंकि अजान भी शुरू हो गई है। हाँ, हम अपनी वीडियो को कट करते हैं। फी अमान अल्लाह।